حکم دیا کہ اونٹنیاں لے کر فلاں وقت غار ثور کے منہ پہ اس کے قریب آ جائے۔ حضور علیہ السلام سوار ہوئے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے معروف رستہ چھوڑ کر غیر معروف رستے پہ سفر کیا۔ اور جب وہاں سے نکلے مکہ مکرمہ سے، حضور علیہ السلام نے ایک اونچی پہاڑی سے ایک حضرت سے بیت اللہ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا لیکن کیا کرو، بیت اللہ کی اس قدر محبت۔ میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، بیت اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، روتے تھے۔ اور آج حاجی حضرات جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جب واپسی کا وقت قریب ہوتا ہے تو دل پر ایک وہ پریشانی سی کیفیت ہوتی ہے، بس اس بات کو وہ حاجی جانتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی نعمت مجھ سے چھڑائی جا رہی ہے، یہ وہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دلوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام وہاں سے چلے اور راستے میں ام معبد کا خیمہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہاں جاؤ اور ان سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ، کیونکہ 3 دن سے دودھ کے اوپر ہی گزارا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا ام معبد سے، آج کل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کپشاپ جیسے بنی ہوتی ہے، اس طرح وہ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اور کافرے آ کر یہاں رکتے تھے، شام سے آتے تھے، مدینہ سے آتے تھے، تو یہ ایک پوائنٹ تھا، یہاں پہ کافرے رکتے تھے، وہ کھانے پینے کی اشیاء اس سے خریدتے، اپنے پاس کو ایسی چیزیں ہوتی تو ان کو بیچتے تھے، تو یہی بیٹھی بٹھائی ان کو چیزیں مل جاتی تھی کھانے پینے کی، آگے بیچ دیتی تھی۔ اب اللہ کی شان، اس دن کوئی بھی چیز نہیں کر رہے، کوئی گوشت نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی خاتون ہے گھر میں، کوئی مرد نہیں، کوئی بچہ نہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے ان کے پاس کھانے پینے کی، نہ کوئی جانور ہے، بس ایک بیمار سی بکری کھڑی ہے ایک کونے پر۔ حضور علیہ السلام کا نفس نفیس تشریف لائے، فرمایا کہ اس سے اجازت طلب کرو، ہم اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب، تم پہچانتی نہیں تھی کہ میرا شوہر کو جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے اور یہ بیمار بکریاں چل نہیں سکتی، اس بیچاری نے دودھ کہاں دینا ہے، تو یہ گھر چھوڑ گیا ہے، اس کے لیے کچھ شام کو گھاس لے آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اجازت تم دو، پھر دیکھنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ بکری کی پشت کے اوپر پھیرا، بس ہاتھ کا پھرنا تھا کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے نبوت والے ہاتھوں سے دودھ نکالا اور ایک بڑا برتن بھر گیا۔ ام معبد کھڑی دیکھ رہی ہے، حیران کی یہ کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر یہ جادو تھا، جادو ہے کیا چیز ہے، کیا ہو گیا، روٹین میں بھی بکری اتنا دودھ نہیں دیتی، وہ بڑی سے بڑی گائے بھی اتنا دودھ نہیں دیتی جتنا یہ ایک بیمار بکری کے تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے۔ وہ کبھی پیچھے کو دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے دیکھتی ہے، کبھی تھنوں کی طرف دیکھتی ہے، کبھی حضور کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہے، کبھی بکری کی طرف دیکھتی ہے۔ بڑا برتن بھر گیا۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، ام معبد کو بھی پلایا خوب، عامر بن فہیرہ اور اسی طرح عبداللہ بن عریق، سب نے خوب پیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ ہاتھوں سے دودھ نکالا اور پھر بڑا برتن بھر دیا، میں اس کو رکھو، تمہارا شوہر شام کو آئے گا، اس کو بھی پلانا۔
کبھی حضور کے رخ انور کی طرف دیکھتی ہے، حضور کے رخ انور پر پسینے کے قطرات جو موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ابو بکر کی غلامی کی طرف دیکھتی ہے۔ کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے یہاں پر، بڑے بڑے نوکر چاکر ان کے دیکھے، لیکن ایسا غلام تو کسی کا بھی نہیں دیکھا، ایسا جانثار کسی کا بھی نہیں دیکھا۔ دیکھ رہی ہے حضور کی طرف۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ خود اسی وقت مسلمان ہو گئی، بیعت ہو گئی، اور ایک میں ہے کہ نہیں، یہ اور ان کی شوہر مدینہ منورہ میں قباء بستی میں آ کر پیچھے سے دونوں ملے اور آ کر یہاں پہ مسلمان ہوئے۔ بہرحال حضور کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام نے آگے سفر شروع کیا۔ اب شام کو جب شوہر واپس آیا گھر میں، دیکھا گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ اس نے سمجھا شاید کوئی قافلہ آیا ہوگا، وہ دودھ دے گیا ہوگا اور اس نے کوئی خوشبو دے دی ہوگی میری بیوی کو۔ تو اس نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ آج کون شہزادہ آیا یہاں پر، وہ بادشاہ آیا یہاں پر، گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، آج ایک ایسا انسان آیا جو دیکھا ہی زندگی میں پہلی مرتبہ ہے۔ بادشاہ بھی بڑے دیکھے ہیں مگر وہ بادشاہوں سے بھی اوپر ہے، حسین بھی بڑے دیکھے ہیں مگر وہ حسینوں سے بھی افضل ہے۔ فلاں شہزادے کی طرح حسین ہے، انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ ان کا فلاں جو ایک مرتبہ شہزادہ آیا تھا جس کے حسن کے تذکرے ہم کئی نہیں کرتے، انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ اس نے کہا ام معبد خیر تو ہے، کیسا وہ حسین ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں نے وہ دیکھا، شاید کہ اس کے